فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے چہرے کے اوپر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان، یہ سب کی یہی ہے، لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. میتھمیٹکس میں تو فارمولہ بولا جاتا ہے کہ پاسبلٹیز یہ ہیں کہ 2n، یعنی اگر چہرے کے اوپر 5 چیزیں لگی ہیں نا تو 2n، 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2، یہ پاسبلٹیز. لیکن یہاں تو اربوں کی پاسبلٹیز اللہ نے بنا دی. ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ تو آپ کو دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے. یہ ٹوئنز جو دیکھنے میں بظاہر ایک نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی تھرمل پکچر ڈرا کریں نا، ان کے جسم کا جو تھرمل پکچر بھی بنتی ہے نا، آج کل ایئرپورٹس کے اوپر آپ کے یہ ریٹینا کی بھی امیج لیا جاتا ہے اور آپ کا ایک تھرمل امیج بھی بنتا ہے. 2 بالکل ایک جیسے ہم شکل لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کا یعنی ہیٹ کا جو امیج ڈرا کریں گے بالکل دونوں سے مختلف. سر یہ ایک انگلی جو ہے، اس کا جو فنگر پرنٹ ہے، یہ دنیا میں دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اتنی زبردست پرفیکٹ. یہ سبحان اللہ کہنا ہے، دل چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ. تو اللہ فرماتا ہے جیسی شکل اس نے چاہی تیرے لیے وہ بنا. کسی شخص نے اپنی شکل خود چوز نہیں کی، اسی لیے شکل کے اندر عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے. دیکھیں نا سورت کو اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے چاہا سورت بنائی. کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روزے جزا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر. یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو یہ محافظین ہیں تم پہ، جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف ہماری تسلی کے لیے، وہ ریکارڈ نہ بھی کریں، اللہ کا علم ہی کافی. کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لے. نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، برائی ہے تب بھی نوٹ. قیامت والے دن نامہ اعمال لا کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کہا. ان الابرار لفی نعیم. اب یہ سب کچھ نامہ اعمال تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انجام کار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن. بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں، اللہ کی نعمتوں میں ہوں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم میں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں اس بدلے کے دن، قیامت کے دن. وما هم عنہا بغائبین، اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتا، نکل نہیں سکتا دوزخ. دنیا کی جیل تو کوئی توڑ کے نکل سکتا ہے، اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تم کیا اسیس کر سکتے ہو کہ وہ جو روز جزا کا دن کیسا ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں. دنیا میں تو کوئی دوست لگا لیتا ہے نا کہ جی تم میرے مرید ہو جاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا دوسری جان کا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکتا. پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اے میری پھوپھی صفیہ، میرے مال سے کچھ لینا لے لے، لیکن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، دنیا میں کوئی معاملہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں. اتنا یہ سخت معاملہ ہے.
ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ قیامت الدین دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کروں گا؟ ایک شفاعت ہے وہ بالاذن ہے نبی الاسلام، وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن، دھونس کے ساتھ نہیں، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہو۔ اچھا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، حکم تو ادھر بھی اللہ کا ہے، قیامت والے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، نئی بات ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہیں، انسان اپنی مرضی کی زندگی بتا کیونکہ اللہ نے اختیار دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، فانا شکری کی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روک لے فزیکلی آ کے کہ میں تو مسجد میں نہیں جانے دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا نا اگر پھر اللہ کا حکم چل رہا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنایا، آپ اپنے اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن بار وہ کر رہے تو آپ خود ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف، ظاہر اللہ کی طرف تو اسے منسوخ نہیں کریں گے، اللہ نے تو پوٹینشیل اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی جو مرضی کریں۔ تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے، دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش بھی اختیار کر سکتے ہیں، ناشکری کی روش بھی، نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں، اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں بنایا جائے گا، آخرت کے اندر فیصلہ۔ لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے، دنیا میں ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی اعضاء اس کے کیے ہوئے، ایون اس کی کھال بھی گواہی دے گی، اس کو منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی، پھر انسان کہے گا کہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو یہ میرے تھے، تم نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں، آنکھیں، کھال، جسم کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں لیکن قیامت میں بولیں گے، حق میں یا خلاف گواہی دیں گے، تو یعنی ہمارا یہ والا اختیار بھی ہم سے چھین لیا۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی، ساکھ کھولی جائے گی، تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی، لیکن جنوں انس میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کریں، اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چل رہا ہے، ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا دوں، نہیں، آخرت میں ٹوٹل اختیار ہے۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا وہی بڑا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، سب پہ چھایا ہوا۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا۔ فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا
كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعى